تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو جس مرتبے کا شخص اس کا تقویٰ بھی اس کے مطابق ہوتا ہے۔ آج ابھی مغرب کے بعد ایک جگہ درس قرآن تھا، وہاں بات چل رہی تھی، تو میں نے کہا اعلیٰ حضرت پر گفتگو تھی، تو میں نے کہا ہم اعلیٰ حضرت کی سختی پر ہی بات کرتے ہیں اور اسی پر ڈسکس کرتے ہیں، ان کے دیگر امور کو بھی دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت کسی مجلس میں تشریف لے گئے دعوت پہ، تو آپ کے سامنے کھانا رکھا گیا، تو آپ نے شوربہ چکھا تو اتنا لذیذ تھا کہ جی چاہا اس کو پی لوں۔ صاحب دعوت کو بلایا اور کہا کہ اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں شوربہ پی لوں؟ اس نے کہا حضرت سب کچھ آپ کے لیے رکھا ہوا ہے، جب کسی دعوت پہ جاتے ہیں تو جو رکھا ہوا ہوتا ہے سامنے وہ اسی کے لیے ہوتا ہے، مہمان کے لیے، تو وہاں پوچھنے والی بات کون سی ہوتی ہے؟ فرمایا کہ جو شوربہ ہے اس کا عرف معقول ہے، مشروب نہیں، یہ پینے کے لیے نہیں رکھا جاتا، کھانے کے لیے رکھا جاتا ہے، عرفاً اس کو کھایا جاتا ہے، پیا نہیں جاتا۔ میں عرف سے ہٹ رہا ہوں، اس لیے میرے لیے ضرورت ہے کہ تجھ سے اجازت چاہوں، اس لیے کہ تم نے تو کھانے کے حساب سے تیار کر کے رکھا ہے، اور میں اگر پینے لگ جاؤں، میرے دیکھا دیکھی باقی بھی پینے لگ جائیں، تو تم نے تو اس حساب سے بنایا نہیں ہے، تو وہ ختم ہو جائے گا اور تجھے شرمندگی ہوگی، لہٰذا اس کا عرف معقول ہے، مشروب نہیں۔ اور اس کی مثال ہماری شادیوں پہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ دہی کو گلاسوں میں ڈال کے پینا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ کھانے کے لیے رکھا گیا ہوتا ہے، پینے کے لیے نہیں رکھا گیا ہوتا، اور پھر وہ جھٹکا بھی نہیں لیتا، اور پھر گلاس بجانا شروع کر دیتے ہیں، میزبان کی تذلیل کرتے ہیں۔ قصور تو اپنا ہے، چونکہ اس کا عرف مشروب ہے ہی نہیں، اس کا عرف معقول ہے، تو جب آپ عرف سے ہٹیں گے اسپیشل اجازت کی ضرورت ہوگی۔ یہ تھا ہمارے ائمہ کا، ہمارے بزرگوں کا تقویٰ، ان کی زندگی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کسی کے پاس تشریف لے گئے اپنے دوست کا حال پوچھنے کے لیے، تو گھر میں چراغ جل رہا تھا، ایک بزرگ تھے وہ گئے تشریف لے گئے تو چراغ جل رہا تھا، تو اس کی روشنی میں جو ہے وہ بیٹھے بات کر رہے، تو اس کے بعد وہ فوت ہو گئے۔ تو جب فوت ہو گئے انہوں نے پہلا کام یہ کیا، چراغ بجھا دیا۔ تو کس نے کہا حضرت یہ کیا کیا؟ کہا میرا دوست تھا اور دوست کے جلائے ہوئے چراغ کی روشنی میں مجھے بیٹھنا جائز تھا، لیکن اب یہ فوت ہو گیا، اب یہ ترکہ بن گیا، اب یتیموں کا مال ہو گیا۔ تو جس قدر مرتبہ رفیع ہوگا اس قدر احتیاطیں بھی اس حساب سے ہوں گی، تو تقویٰ اس حساب سے ناپا جائے گا کہ بندہ ہے کس درجے کا۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت نے علماء سے گفتگو کرتے ہوئے ایک بڑا قیمتی جملہ ارشاد فرمایا، اے طبقہ علماء، اگر تم نے مکروہ تنزیہیہ کا ارتکاب کیا تو لوگ مکروہ تحریمیہ کرنے لگ جائیں گے، اور اگر تم نے مکروہ تحریمیہ کا ارتکاب کیا لوگ حرام میں پڑ جائیں گے، اور اگر تم نے حرام امور کا ارتکاب کیا تو لوگ کفر میں پڑ جائیں گے۔ اور پھر کہا اگر تم نے سنن غیر موقدہ چھوڑ دی تو لوگ سنن موقدہ چھوڑ دیں گے، اور تم نے سنن موقدہ چھوڑی تو لوگ واجب چھوڑ دیں گے، تم نے واجب چھوڑے تو لوگ فرض چھوڑ دیں گے، اور تم نے فرض چھوڑے تو لوگ کہیں دین نہ چھوڑ دیں۔ تو امام رازی نے لکھا کہ علماء اگر رزق حلال جمع کرنا شروع کر دیں گے تو لوگ رزق مشکوک جمع شروع کر دیں گے، اور اگر وہ رزق مشکوک جمع کرنا شروع کر دیں گے لوگ حرام جمع کرنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے جو تقویٰ ہے وہ اس معیار کے مطابق ہوگا۔ تو دو نشانیاں بتائیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایک ایمان اور دوسرا تقویٰ۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا حضور ولی کون ہے؟ تو فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم ان کو دیکھو خدا یاد آ جائے، جن کی صحبت میں بیٹھ کے رغبت دنیا کم ہو اور رغبت آخرت بڑھ جائے، اس کی صحبت کو غنیمت سمجھو، اور جہاں جا کے دنیا کی ہوس اور بڑھے، دنیا کی خواہش اور بڑھے، تو پھر وہاں لینا کیا ہے، وہاں دینا کیا ہے۔ تو جس کو دیکھو تمہیں خدا یاد آ جائے، خدا کی یاد آنے سے مطلب آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، خدا کی خشیت دل میں پیدا ہو، خوف خدا پیدا ہو، توکل پیدا ہو، یہ جذبات پیدا ہو، دین کی راہوں پہ چلنے کو جی چاہے، استقامت علی الدین کی توفیق نصیب ہو۔ جس شخص کی صحبت تمہیں یہ رنگ دے، اور یہ رنگ جب صحبت کا تسلسل ہوگا تو پھر یہ رنگ پختہ ہوگا۔ جو مرشد سے ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے، وہ جو
پڑھا جاتا ہے نا کہ میرا مرشد پڑھیا کاسا ہے، تو وہ ان چیزوں سے کاسا بھرتا ہے، ان پیسوں سے نہیں بھرتا ہے۔ پیسے تو کبھی نہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ تو حضور سے ایک شخص نے سوال کیا، طبرانی موجم میں روایت ہے، موجم نے طبرانی نے اپنی موجم میں روایت کی ہے، عرض کی یا رسول اللہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں، انی احبک، میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا سوچو کیا بول رہے ہو؟ کہا انی احبک، حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ میں سوچ کے بولو۔ اس نے پھر کہا انی احبک، میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ فرمایا مجھ سے پیار کرتے ہو؟ کہا جی حضور۔ کہا فرمایا پھر دکھوں کے لیے تیار ہو جاؤ، فاستعد للفاقہ، پھر فاقے کے لیے، فقر و فاقے کے لیے، مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جو سیس تلی پہ دھر نہ سکے وہ پریم نگر میں آئے کیوں؟ یہاں تو کبھی سر بھی کٹوانے پڑتے ہیں، یہاں تو کبھی گھر بھی لٹوانا پڑتا ہے، نہیں تو بلال حبشی سے پوچھ لیجئے، عمار ابن یاسر سے پوچھ لیجئے، اور پھر سر کٹوا کے بھی مسکرانا پڑتا ہے۔ بلال حبشی کو کوڑے مارا ہے اس کا ظالم آقا، اور بلال آگے سے مسکرا رہے ہیں۔ کسی نے روک کے کہا عجیب تماشا ہے، یہ تمہارا آقا تمہیں کوڑے مارتا اور تم آگے سے روتے ہو، رونے کی بجائے ہنستے ہو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ سنیے اور تمہیں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ فرمانے لگے تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے، تو اس کو بھی ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ کہا تم مٹی کا پیالہ بھی خریدو تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھ لیتے ہو کہیں کچا تو نہیں، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ کہا میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں مالک کھال ادھر بھی جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ جب محبت کی ہے تو پھر دکھ تو سہنے پڑیں گے، تکلیفیں تو گوارہ کرنی پڑیں گی۔ تو اہل اللہ کون ہیں؟ اہل اللہ وہ ہیں کہ جن کو دیکھنے سے خدا یاد آئے۔ ہمارے ہاں عموماً اہل اللہ کو پہچاننے کے لیے جو معیار ہے وہ کرامت رکھا گیا ہے کہ صاحب کرامت کے پیچھے لوگ دوڑ جاتے ہیں۔ اگر کوئی چیز ظاہر ہو جائے، کوئی خبر ہی مشہور کر دے کہ فلاں کے سے یہ صادر ہوا، تو ساری دنیا ادھر دوڑ پڑتی ہے۔ ولایت کے لیے معیار جو دیا ہے قرآن نے وہ دو ہیں، اگر ہم معیار پختہ کر لیں دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ دھوکہ اس لیے کھاتے ہیں کہ ہمارے نزدیک معیار اللہ رسول کا دیا ہوا نہیں ہے، اپنا خود ساختہ معیار ہے۔ ایمان اور تقوی معیار ہے جو قرآن نے دیا ہے۔ ہمارا معیار کیا ہے؟ کرامت۔ میں کرامت کا انکار نہیں کرتا، لیکن ولایت کا معیار کرامت نہیں ہے۔ سمجھنے کے لیے کرامت سے کسی کی جو ہے وہ آپ ولایت کو نہیں سمجھ سکتے، چونکہ عام آدمی تو یہ طے ہی نہیں کر سکتا یہ کرامت ہے یا استدراج ہے۔ ہر وہ خرق عادت امر جو بغیر کسی سبب سے ظہور پذیر ہو اس کو قدرت الہیہ کہتے ہیں، اور اگر وہ نبی کے ہاتھوں سے اعلان نبوت سے قبل ہو تو اسے ارہاس کہتے ہیں، اعلان نبوت کے بعد ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے، اور اگر وہ ولی کے ہاتھوں سے ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے، اور اگر وہ کسی عام مومن کے ہاتھوں سے ہو جائے اسے معونت کہتے ہیں، اور اگر وہی کام کسی فاسق و فاجر یا کسی کافر کے ہاتھ سے ہو جس تک قرب قیامت میں دجال مارے گا بھی زندہ بھی کرے گا تو اسے استدراج کہتے ہیں۔ تو عام آدمی کی تو بس کا روگ نہیں ہے کہ وہ سمجھ پائے کہ یہ استدراج ہے یا کرامت ہے۔ حضرت شیخ علی الخواص علیہ رحمہ فرماتے ہیں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کشف المعجوب باب الکرامات میں لکھتے ہیں یہ واقعہ، اس کو وہاں پڑھے، اور کرامت کے حوالے سے آپ نے جو تقسیم کی ہے کہ عام آدمی کے بس کا روگ نہیں ہے کہ وہ کرامت اور استدراج میں فرق محسوس کر سکے۔ اور واقعہ بیان کی حضرت شیخ علی الخواص کا، وہ جنگل میں جا رہے تھے، ایک شخص ان کے پاس آیا، کہا آپ علی الخواص ہیں؟ فرمایا ہاں۔ تو کہا میں آپ کی صحبت میں کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ تو شیخ نے مراقبہ کیا اور فرمایا مجھے تیرے بدن سے کفر کی بو آ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ میں عیسائی ہوں اور دیار غرب سے آیا ہوں، آپ کی شہرت سنی تھی، تو آپ اپنی صحبت سے مجھے محروم نہ رکھیے۔ شیخ نے بڑا ٹالنا چاہا اور کہا کہ میری صحبت میں بڑی مشقتیں اٹھانا پڑیں گی۔ اس نے کہا مجھے گوارا ہوں گے۔